جب تم کسی چیز کو خواہش بناتے ہو تو یہ بات دو چیزوں کی عکاسی کرتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جس کی خواہش ہے وہ تمہیں اس وقت حاصل نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اسے پانے کی صلاحیت بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ ایک ارب پتی آدمی کے لیے گاڑی خریدنا خواہش نہیں بن سکتا۔ اس کے ذہن میں تھاٹ ابھرے گا اور تھاٹ فوراً ایکشن میں ڈھل جائے گا۔ وہ گاڑی کو اسی وقت خرید لے گا، اسے خود پر اعتماد ہوگا۔ اب اسی اصول کو ایک ایسے آدمی پر لاگو کرو جس کے پاس اس گاڑی کو خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ دو قسم کے رویے دکھا سکتا ہے۔ پہلا، گاڑی پسند آ جانے کا تھاٹ، اور دوسرا، اس کو پانے کے لیے ایکشن شروع کر دینا۔ اس شخص کے پاس بھی وہ اعتماد موجود ہوگا کہ میں یہ گاڑی خرید سکتا ہوں۔ یہ اندرونی اعتماد گاڑی کو خواہش میں ڈھالنے کی بجائے ان وسائل پر کام کرنا شروع کر دے گا جو گاڑی کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی اس کے تھاٹس میں ہی گھومنے لگے۔ اب یہ خواہش بن گئی۔ یہ خواہش میں ڈھلنا ان اٹ سیلف بتا رہا ہے کہ وہ خود میں اس صلاحیت کو نہیں پاتا کہ جو اسے گاڑی کا مالک بنا سکے۔ پہلا رویہ اعتماد کو ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ گاڑی کو پانے کے راستے پر چل پڑا، اصولی طور پر وہ گاڑی کو پانا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ راستے کا پہلا قدم اور منزل یعنی آخری قدم ایک ہی پیکج کا حصہ ہے۔ دوسرا رویہ منزل پر فوکس کو ٹکا دینا ہے کہ جس میں انسان نے خود کو بانٹ کر دو مقامات پر رکھ دیا، ایک وہ مقام جہاں وہ ہے اور دوسرا وہ مقام جہاں ہونا ہے۔ یہ ہے خواہش کی اناٹمی۔ اب اسی اصول کو انلائٹنمنٹ پر لاگو کر کے دیکھو۔ پہلی بات تو یہ کہ انلائٹنمنٹ تمہارے لیے اجنبی چیز نہیں ہے۔ تمہارے پاس یہ حالت ہمیشہ موجود ہوتی ہے، بس شور کے نیچے یا حواس کے ڈیٹا کے نیچے دب جاتی ہے۔ جب تم اسے خواہش میں ڈالتے ہو تو یہ بنیادی طور پر غلط آئیڈیا ہے، کیونکہ وہ حالت جو تمہیں حاصل ہی ہے، اسے پانے کو خواہش بناؤ گے تو اس حالت سے اصل میں دور جاؤ گے۔ دوسری چیز، اگر اس حالت کا احساس نہیں بھی ہے تو اسے خواہش میں ڈھالنے کی بجائے اس راستے پر بس چل پڑنا ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہوگا؟ راستہ اس کا یہ ہے کہ ایک حالت جو تمہارے شور کے نیچے دبی ہوئی ہے، اسے پانے کے لیے شور کو کم کرنا شروع کر دے۔ سینسز کے، اپنے حواس کے نگران بن جاؤ۔ کیا دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، سوچ رہے ہو، اس پر دھیان لے آؤ۔ شور خود کم ہو جائے گا اور تم اپنی ہی حالت کو دوبارہ پالو گے۔ اس چیز کا نام عبادت ہے، میڈیٹیشن ہے۔ تم مگر کیا کرتے ہو؟ تم انلائٹنمنٹ کو بھی خواہش بنا لیتے ہو۔ یاد رکھنا، انلائٹنمنٹ کو تم اپنی خواہش کا کوئی آبجیکٹ نہیں بنا سکتے۔ انلائٹنمنٹ ایک حالت ہے جس میں تم ریزسٹ نہیں کرتے، جس میں تم کچھ بدلنا نہیں چاہتے، جس سے تمہارے ایکشن اور تھاٹس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ میری خواہش ہے انلائٹنمنٹ، وہ کبھی انلائٹن نہیں ہو سکتا۔ جو کہتا ہے کہ میری خواہش ہے خدا کو پانا، وہ خدا کو نہیں پا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہش میں دوسرا لازم ہوتا ہے، ایک وہ جو خواہش کر رہا ہے اور ایک وہ جس کی خواہش کی جا رہی ہے۔ خدا دوسرا نہیں ہے۔ خدا پہلا، دوسرا اور آخری سب ہے۔ اس کی خواہش کیسے کیجیے گا؟ خدا کبھی تمہاری خواہش نہیں بن سکتا، کیونکہ جو بھی چیز تمہاری خواہش کا آبجیکٹ بن سکتی ہے وہ پھر تم سے الگ بھی ہوگی، اور وہ خود بھی کوئی چیز ہوگی۔ خدا کوئی چیز نہیں ہے، انلائٹنمنٹ کوئی چیز نہیں ہے، تمہارا تم ہو جانا کوئی چیز نہیں ہے۔ تم چیز نہیں ہو، اسی کو پا لینا ہی تو انلائٹنمنٹ ہے۔ قطرے کی روحانی بیداری یہ ہے کہ وہ سمندر کو الگ سمجھنا چھوڑ دے۔ تمہاری انلائٹنمنٹ بھی بعین ہی یہی ہے کہ جسے تم کہتے ہو وہ موجود ہی نہیں ہے۔ کچھ بھی اس کے سوا ہے ہی نہیں۔ کچھ بھی جو اس کے سوا ہے وہ بس تمہارا تھاٹ ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تمہارا جسم ہے جو ٹریلینز آف سیلز سے مل کر بنا ہے۔ فرض کرو ان خلیوں نے بھی اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہوں اور وہ سوچتے بھی ہوں۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ میں ہوں، لیکن تم ہو کیا؟ ان اربوں خربوں خلیوں سے مل کر بنے ہوئے جو خود بھی اپنی اپنی ایک شناخت لے کر بیٹھے ہیں۔ ان کے نام ہیں، ان کی سوچیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ تمہیں پانا چاہتے ہیں۔ کیسے پائیں گے؟ وہ سارے لیبل جو انہوں نے لپیٹے ہوئے ہیں، وہ سارے لیبل ہٹا دیں، کچھ بھی ہونے کی کوشش چھوڑ دیں تو وہ آپ ہیں ہی۔ کائنات اور خدا کا رشتہ بالکل یہی ہے۔ جسے تم کہتے ہو
وہ تم نہ رہے تو ایک ہی بچ رہے گا۔ اس بات کو سمجھو کہ تم ہر وقت انلائٹنڈ حالت میں ہو، بس خواہشوں کی دھند ہے جو اوپر طاری ہے۔ اسی لیے بیدار آدمی کہتا ہے کہ روح کی بیداری چاہیے تو وہ جو تم نہیں ہو اور سوچتے ہو کہ تم ہو، اس کو ایک ایک کر کے ہٹاتے جاؤ۔ جب وہ کچھ نہ رہے جس کو تم مانتے رہے ہو، تو جو بچ رہے گا وہ ہو حقیقی تم۔ پیاز کو چھلکا چھلکا اتارنے کے بعد کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک خلا، ایک سپیس، ایک خاموشی۔ اب وہ جو خلا ہے اس کو کیا کہو گے کہ وہ کہاں ہے؟ تم بھی پیاز کے اس چھلکے جیسے ہو، ان چھلکوں کے مٹ جانے پر جو بچتا ہے وہ کل کا حصہ ہے۔ اسے الگ کیسے ڈھونڈو گے، کیسے پاؤ گے؟ دوسرا کہاں رہا؟ قطرہ سمندر میں گر گیا تو کیسے کہیے کہ وہ قطرہ ہے، اور یہ کیسے کہیے کہ وہ ایسا قطرہ ہے جو سمندر کا ملن ڈھونڈ رہا ہے؟ تم بھٹکتے ہو خواہش کی وجہ سے۔ کوئی بھی خواہش بھٹکاتی ہے۔ کسی بھی خواہش کے پیچھے تم ہو تو یاد رکھنا بھٹک کر ہی رہو گے۔ خواہش انا کا ٹول ہے۔ انا پیاز کی پرتوں سے ڈیل کرتی ہے، پرتوں سے ماورا وہ کسی چیز کو جانتی نہیں ہے۔ خواہش کی نیچر کو سمجھو۔ خواہش ہے کل میں کچھ ہونے، کچھ ملنے، کچھ پانے کی طلب۔ جب تم خدا کو بھی خواہش بناتے ہو تو کہہ کیا رہے ہوتے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ تم تو ہو یہاں اور خدا ہے کہیں۔ خواہش فاصلے کو لازم کرتی ہے، اور فاصلہ چیزوں کی نیچر کو بدل دیتا ہے۔ دیکھو نا، یہاں بیٹھ کر تم گھر کو دیکھ رہے ہو، 1 لاکھ 2 لاکھ میل دور سے اس زمین کو دیکھو تو ایک گولے کے سوا کچھ بھی نظر آئے گی کیا؟ آنکھ وہی ہے، گھر وہی ہے، مگر اب آنکھ وہ گھر نہیں دیکھ رہی، بلکہ اربوں گھروں کی حامل دنیا کو ایک فٹ بال کی طرح دیکھ رہی ہے۔ خواہش کا تخلیق کردہ فاصلہ ہر چیز کی نیچر کو بدل دیتا ہے۔ خواہش ہی اصل دھوکہ ہے، سراب ہے، اور یہی سراب انسانوں کو ہمیشہ کنٹرول کرتا آیا ہے۔ کبھی تم نے نوٹ کیا کہ تم کسی بھی چیز کو خواہش کی اینک کے بغیر نہیں دیکھ سکتے؟ پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک سرائے میں 3 اجنبی ایک جگہ جمع ہو گئے۔ بوریت مٹانے کے لیے تینوں گپیں مارنے لگے۔ ایک ان میں نوجوان تھا، دوسرا ادھیڑ عمر کوئی 40-50 سال کا، اور ایک 65 سال کا بزرگ۔ نوجوان نے بتایا کہ کل میں ایک ایسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ تھا کہ جس جیسی حسین لڑکی میں نے زندگی میں نہ دیکھی۔ اس کی قربت میں نے وہ لذت پائی کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا سکون، ایسی راحت جس کو میں آج تک کبھی نہ پا سکا تھا۔ دوسرا جو ادھیڑ عمر تھا، اس نے کہا چھوڑو بھی، بہت لڑکیاں دیکھی، بہت عورتیں ملی، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لطف کیا ہوتا ہے۔ کل میں بادشاہ کے ہاں شاہی دعوت میں شریک تھا۔ وہاں جو کھانوں کی ورائٹیاں تھیں اور جو ان میں لذت تھی، ویسا سکون میں نے زندگی میں آج تک نہیں پایا۔ اب بوڑھے کی باری تھی۔ اس نے کہا بس کرو یار، بہت ہم نے عورتیں دیکھی، بڑے رنگ برنگے کھانے کھائے، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقی لذت، اصلی سکون کیا ہوتا ہے۔ کل مجھے بڑا کھل کے پاخانہ آیا، نہ پوچھو کیسا سکون ملا۔ ایسا سکون میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں پایا۔ ان تینوں لوگوں کو غور سے دیکھو۔ یہ 3 لوگ نہیں بول رہے، 3 رنگ کی خواہشیں بول رہی ہیں۔ خواہشوں میں رنگی انائیں بول رہی ہیں۔ نوجوانوں کی ساری لذت، سارا سکون محبوب یا محبوبہ سے جڑی ہے۔ محبوب کو پانے کی خواہش کا رنگ چڑھا ہے۔ 40 سال کی عمر میں جنسی طلب ماند پڑ جاتی ہے اور کھانے پینے کی طلب زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسی عمر میں موٹاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی خواہش کا اب رنگ چڑھا ہے، اور جب عمر کا آخری حصہ آتا ہے تو سب سے بڑی راحت رہ جاتی ہے کہ بس آسانی سے قضائے حاجت ہو جائے۔ ہر عمر کا اپنا رنگ، اپنی خواہشیں ہیں، اور انہی ساری خواہشوں کے مجموعے کو تم اپنا آپ کہہ لیتے ہو۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ ایک بھی پل تم خواہشوں سے آزاد نہیں ہوتے؟ اور جن کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، یا جن کو لگ جاتا ہے کہ ان کی خواہشیں اب پوری ہونے سے رہیں، تو وہ کہتے ہیں بس خدا کو پانے کی خواہش ہے۔ وہ خدا کو بھی پانا چاہتے ہیں، مگر اسی میڈیم میں رہتے ہوئے کہ جس میڈیم سے انہوں نے دنیا کو جیا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جسم کے خلیے کو جسم ہونے کے لیے بس وہ پردہ اتار پھینکنا ہے کہ جس پردے کو وہ اپنا آپ مان کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی جسم کا حصہ ہے۔ اب اگر اس کو پانا ہے تو خواہش کا لبادہ بس اتار کر پھینکنا ہے، مگر تم اس کو بھی پانے کے لیے اس کو کوئی چیز بناتے ہو، کوئی ایسی چیز جس کی خواہش کی جا سکے۔
کیونکہ انا کو پتہ ہے کہ وہ خواہش تخلیق کرتی رہے گی تو زندہ رہے گی ورنہ مٹ جائے گی۔ وہ انلائٹنمنٹ کو بھی خواہش بنا کر سامنے رکھ دیتی ہے کہ بھئی یہ بندہ تو ہاتھ سے جا رہا ہے۔ انا ایسے ہی کام کرتی ہے، خواہشوں کی دھند تلے جیتی ہے۔ ہونے کی سادگی تو انا کی موت ہے، کیونکہ سادگی ہے کیا؟ کبھی غور کیا سادگی پر؟ سادگی اور کچھ نہیں، بس خواہشوں کا محدود ہو جانا۔ سارے نبی، سارے بیدار نفوس خواہش سے خبردار کرتے رہے، مگر تم کیا کرتے ہو؟ ان نبیوں بیدار روحوں کو بھی اپنی خواہش کے سانچے میں فٹ کر لیتے ہو۔ خواہش سے اوپر نہیں اٹھتے، اپنی روح کے مطالبات کو بھی خواہش کی پاتال تک گرا لیتے ہو۔ خدا ہے زندگی اور زندگی ہے یہ پل، خواہش ہے دور اور کہیں اور جب تم خواہش کے پیچھے چلتے ہو تو اصل میں تم زندگی سے بھاگتے ہو، خدا سے بھاگتے ہو۔ خواہش اور انلائٹنمنٹ کبھی ایک جگہ جمع نہ ہوں گے، کیونکہ انلائٹنمنٹ ہے ہی اس لمحے میں ہو جانا، اور خواہش ہے ہمیشہ آگے کے کسی لمحے میں۔ خواہش ہوتی ہے دور، خدا ہے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ خواہش ہے مستقبل میں، خدا ہے اس پل میں۔ اس لیے جو گرو ہوتا ہے اس کا بنیادی کام ایک رہ جاتا ہے، وہ اسے خواہش سے آزاد کرے، اور دوسرا وہ مرید کو اس کے جانے سے آزاد کرے، کیونکہ جو تم جانتے ہو وہ تمہاری اینک بن جاتا ہے۔ پھر تم جو بھی دیکھتے ہو وہ حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ تمہاری اینک کے مطابق جو حقیقت نظر آئے بس وہی حقیقت رہ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ گرو کی اپنے مرید کے حوالے سے بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس سے جو جانے اس کو بھی بھول جائے، کیونکہ کسی اور کے جانے سے وہ اس کو نہیں جان سکتا کہ جو جاننے کے قابل ہے۔ یاد رکھنا، خدا کسی اور کی آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، خدا کو تو تمہاری اپنی ہی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔